اور اب ہم آج جن پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک حصہ تو کرتے ہیں یسوع مسیح کے شاگردوں کے حوالے سے، جن کے نئے عہد نامے سے، اور ایک حصہ ہم لیتے ہیں پرانے عہد نامے سے۔ اور ہم نے حضرت نوح کے بعد حضرت نوح کے 3 بیٹوں کے حوالے سے سیکھا، اور ان میں سے ایک بیٹا سم یا سام، تو حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم، اور آج ہم حضرت ابراہیم کے حوالے سے جانیں گے۔ اگر تو پورے ان کے سفر کو دیکھا جائے کہ کیسے کیسے وہ موعودہ سرزمین تک پہنچتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ الگ سے ایک سیشن رکھا جائے گا جس میں ہم ان کے سفر نامے کو دیکھیں گے کہ کیسے کیسے وہ کہاں کہاں سے گزرے، کتنی دیر کہاں پہ ٹھہرے، اور پھر ان کے ساتھ وہاں پہ کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ وہ ایک زیادہ لمبا سلسلہ تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم ان کے حوالے سے ایمان اپنے کو مضبوط کریں اور چھوٹی باتیں جو ہیں وہ سیکھ لیں۔ تو حضرت ابراہیم 2000 بیفور کرائسٹ، یسوع مسیح کی پیدائش سے 2000 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے 1825 بیفور کرائسٹ آپ نے وفات پائی، اور آپ کو مغارے کے مقفلہ میں دفن کیا گیا، جو کہ انہوں نے خود ہی خریدا تھا، اور ان کی کل عمر اس حساب سے 175 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے اگر ہم والدین کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے والد محترم کا نام تارے، اور ان کی والدہ کا نام تھا اماتھلائی۔ تو حضرت ابراہیم کو خداوند نے حضرت اسماعیل، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی لونڈی ہاجرہ سے تھے، اور حضرت ابراہیم کی عمر تب 86 ایئر تھی، 86 سال جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور ٹھیک اس کے 14 سال کے بعد، یعنی کہ 14 سال کے بعد حضرت اسحاق خدا نے انہیں عطا کیے، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، یعنی کہ یہ 100 سال کے ہو چکے تھے، کیونکہ 99 میں تھے جب ان کو یہ پیغام ملا، جب یہ خوشخبری ملی، اور یہ 100 سال کے تھے جب خداوند نے حضرت اسحاق انہیں عطا کیے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ حضرت اسحاق کی قربانی کے حوالے سے کریں گے، کہ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم، یعنی کہ مقدس ابراہیم مقدس اسحاق کو قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آپ اس سے میرے لیے کیا کر دیں؟ قربان کر دیں۔ اور حضرت ابراہیم میں بالکل اسی طرح سے جیسے جب کال کیا گیا حضرت ابراہیم کو کہ میں آپ کو ایک اور جگہ کا مالک بناتا ہوں، اور میں آپ کو بہت زیادہ زمین دوں گا، میں آپ کو بہت زیادہ برکت دوں گا، یہ سارے وعدے ایک ایسی زمین کے ساتھ، ایک ایسی جگہ کے ساتھ خدا نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیے، جس کو حضرت ابراہیم نہیں جانتے تھے، نہ انہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، لیکن ان کا ایمان اس بات پہ پکا تھا کہ خدا کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یوں کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بات کو مان کر چل پڑتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس سفر کو جو کہ تارے نے سٹارٹ کیا تھا،
اس کے بعد حضرت ابراہیم پھر آنورڈ آگے بڑھے خدا کے حکم کے مطابق. تو ہم تارے سے لے کر حضرت ابراہیم کا اگلا سفر جو ہے وہ سارے سفر کو ایک ہی وقت میں اسے ہم صرف سفر نامے کے طور پر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے جب انہیں کال کیا، کال کرنے کے بعد خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا. بے شک ہم کئی دفعہ اپنی زندگیوں میں کرتے کیا ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے، خدا نے ہمیں کال کیا ہے، خدا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کئی دفعہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو حضرت ابراہیم ہے، یہ بے شک اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں، لیکن جب ان کی بیوی ہماری ماں سارہ جو ہے وہ انہیں کہتی ہیں کہ آپ اپنی لونڈی کے پاس جائیں، ہاجرہ کے پاس، اور اپنے لیے اولاد پیدا کریں، تو یہ اس بات کو جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، نہ خدا نے کہا. یہ تھا کہ میرا وائی فائی بند ہو گیا، میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہوا. اب میں نے اپنا جو ہے نا وہ جیز نیٹ جو ہے نا اسے آن کیا تو ہو گیا صحیح. اب ایسا ہے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں عموماً اس طرح سے ہی کرتا ہے کہ وہ ویٹ کرنے کے بجائے، انتظار کرنے کے بجائے، خدا نے جب حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ میں تمہیں بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم نے اس بات کو قبول کیا، یقین کیا اس بات پر. لیکن ہماری ماں جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ کیسے، ہم تو بے اولاد ہیں تو کس طرح سے ہوگا. تو وہ اپنی تو ہم بات کر رہے تھے، سٹارٹ سے بھی شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم یسوع مسیح سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے. آپ نے 1825 میں وفات پائی اور آپ کو آپ کے بیٹوں نے مغارے کے مقفلہ میں دفن کیا. آپ نے ٹوٹل عمر 175 سال حاصل کی اور آپ کے والدین کا نام تھا تارے اور ماتلائی، اور آپ کی عمر 86 تھی، 86 سال تھی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور آپ کی عمر 100 سال تھی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے. تو ہم بات کریں حضرت اسحاق کی. حضرت اسحاق جو ہیں اپنے بڑے بھائی سے 14 سال چھوٹے تھے، اور حضرت اسماعیل کو لے کے اگر ہم بات کریں تو خدا نے اپنے بندے حضرت ابراہیم سے، باپ ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، آپ کی نسل بہت زیادہ ہوگی، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے زروں کی. تو اب ان کے پاس اولاد تھی نہیں، تو ان کی جو بیگم ہے ہماری ماں سارہ، وہ انہیں کہتی ہے کہ آپ میری لونڈی کے پاس جائیں، میں اپنی لونڈی آپ کو دیتی ہوں، اور آپ اس میں سے جو اپنے لیے اولاد پیدا کریں. اور یوں حضرت اسماعیل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ اس سارے سینیریو میں خدا نے تو نہیں کہا کہ آپ حضرت حاجرہ میں سے جو ہے وہ اپنے لیے اولاد پیدا کریں. نہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، نہ خدا نے انہیں ایسا کوئی حکم دیا ہے. تو خدا نے جو حکم نہیں دیا ہوتا، جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری لائف میں پرابلمز، مسائل، پریشانیاں، دکھ، تنگی، تکالیف آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ بات تو مان لی گئی، لیکن اس بات کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ بعد میں لڑائی جھگڑے، مسائل. ہاجرہ اور اما سارہ کے درمیان عجیب قسم کی سرد جنگ. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ سارے کا سارا اس لیے ہے کیونکہ
یہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی سوچ کے مطابق ہے۔ اور کئی دفعہ ہم انتظار نہیں کرتے ہیں، خدا ہمیں بہت بہت بڑی برکت دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بہت چھوٹی سی برکت کو لے کر تو اس میں خوش رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں خوشی محسوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے، آپ چھوٹی سی کوئی اپنی طرف سے کنسیڈر کردہ برکت جو ہے وہ لے کر ہی خوش رہنا چاہتے ہیں، جس میں آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی دی ہوئی آپ کو وہ والی برکت ہے جو وہ دینا چاہتا ہے، جو وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی تھا مسئلہ کہ خدا نے تو وعدہ کیا، لیکن وعدے کو پورا کرنے سے پہلے ہی انتظار نہیں کیا گیا۔ اگر انتظار کیا جاتا تو یہ 14 سال کا عرصہ چھوٹا ہو جاتا، لیکن پھر 14 سال اور انتظار کرنا پڑا، اور خدا نے پھر وہ برکت جو وعدے کے مطابق تھی، وعدے کے فرزند کے طور پر، وہ پھر خدا نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی صورت میں عطا کی۔ اور جب یہ نعمت ملی، جب یہ برکت ملی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت اسحاق غالباً 25 کے تھے جب حضرت ابراہیم جو ہیں انہیں لے کے جاتے ہیں قربانی کے لیے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ بیٹا جوان ہے، سمجھدار ہے، پتہ ہے ہر چیز کا، اور اپنے باپ سے محبت، اپنے باپ سے پیار، فرما برداری۔ دیکھیں حضرت ابراہیم خدا کے فرما بردار ہیں، حضرت ابراہیم خدا کے فرما بردار ہیں، تو ان کو بیٹا بھی فرما بردار ملتا ہے۔ جب ہم خدا کے فرما بردار ہوتے ہیں تو ہمیں فرما بردار اولاد نصیب ہوتی ہے، اور ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں ہمارے بچے ہم سے محبت رکھتے ہیں، جب ہم خدا کا حکم مانتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارا حکم مانتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے خدا کے فرما بردار ہیں، خدا حکم جاری کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے جاؤ اور اسے میرے لیے کیا کرو، قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم خدا کی بات کو مانتے ہیں اور اپنے بیٹے کو جب لے کے جاتے ہیں تو بیٹا بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ بے شک بیٹے کو نہیں پتا کہ میری ہی قربانی ہے، لیکن وہ باپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب بیٹے کو بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، صرف یہ بتایا جا رہا ہے ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، تو بیٹا اس بات کے لیے تیار ہے کہ میرا باپ جہاں مجھے کہے گا میں وہاں پہ جاؤں گا۔ راستے میں بیٹا پوچھتا ہے کہ لکڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو برا کہاں سے آئے گا؟ برا کہاں پہ ہے؟ برا نہیں ہے، ایک چیز کی کمی ہے۔ باپ سے سوال کرتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے کہ خدا مہیا کرے گا۔ اب باپ یہ نہیں کہتا کہ بیٹے آپ ہی کی قربانی، آپ ہی کو تو میں لے کے جا رہا ہوں، خدا نے آپ ہی کی قربانی مانگی ہے، بلکہ باپ کا بھروسہ، باپ کا توکل، باپ کا تمام فیت جو ہے وہ خداوند خدا پر ہے، اور اسے پتہ ہے کہ خدا واقعی ہی مہیا کرتا ہے۔ یعنی کہ انہیں یقین ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا مہیا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا پرووائڈ نہ کرے، یہ ضرور ہے کہ خدا نے مجھے جو کہا ہے میں وہ کروں گا تو خدا مجھے اور مہیا کرے گا۔ یعنی کہ بھروسہ، یقین ہے، توکل ہے، اور توکل کا یہ عالم ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب یہ سفر ختم ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو جب لٹاتے ہیں، اسے باندھتے ہیں، تو بیٹا کچھ نہیں کہتا۔ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی فرمانبرداری ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ خدا کے ساتھ آپ واقعی فرمانبردار ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ
کو جو اولاد خدا دے وہ آپ کی فرمانبردار نہ ہو، کیونکہ آپ فرمانبردار ہیں، آپ کی اولاد بھی فرمانبردار ہے۔ آپ فرمانبردار نہیں ہیں، آپ کی اولاد بھی فرمانبردار نہیں ہو سکتی۔ بیٹے کو لٹایا جا رہا ہے، بیٹے کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جب چھری چلانے کا وقت آتا ہے اس کی آنکھیں بند ہیں بیٹے کی۔ بیٹا سمجھدار ہے لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کروانے کے لیے بھی تیار ہے، وہ لیٹنے کے لیے بھی تیار ہے، اسے باندھا جا رہا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ذرا، آج کے حالات آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے روکیں کہ بیٹے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ساری پابندیاں مجھ پر ہی کیوں؟ حالانکہ ان پابندیوں سے آپ نے خدا کے فضل کو حاصل کرنا، ان پابندیوں سے آپ نے وہ حاصل کرنا ہے جو خدا مہیا کرتا ہے۔ لیکن ہم کئی دفعہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اب دیکھیں ذرا کہ اگر اس نے اپنے باپ کی پابندیوں پر عمل کیا، قبول کر لیا ان پابندیوں کو، ان رسیوں کو قبول کر لیا، آنکھوں کی اس پٹی کو قبول کر لیا، تو کیا ہوا؟ خدا نے بڑھا مہیا کیا۔ جب ہم اپنی آنکھوں پر اپنے باپ کی پٹی کو قبول کر لیتے ہیں کہ بیٹا برا نہیں دیکھنا، بری سوسائٹی میں نہیں جانا، آپ نے برے کام نہیں کرنے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، ہم بندھ جاتے ہیں، اپنے باپ کے کہنے سے بندھ جاتے ہیں، خدا باپ کے کہنے سے بھی اور جسمانی باپ کے کہنے سے بھی بندھ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، خدا وہ کچھ مہیا کرتا ہے جس کی ہمیں سوچ بھی نہیں ہوتی، یا ہم تصور بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم خیال بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، خدا وہ بھی ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس صورت میں جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں پابندیوں سے، جب ہم پریشان نہیں ہوتے حکموں سے، جب ہم پریشان نہیں ہوتے کہ یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے، ہماری آزادی کو سلب کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں آزاد کیوں نہیں رہنے دیا جا رہا، ہمیں کیوں باندھ دیا گیا ہے، جب ہم ان باتوں پر سوال نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ ہم ان باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، تو خدا پھر کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں ذرا کہ بیٹا بند بھی گیا ہے، بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دی گئی ہے، اور چھری بھی چلانے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ کیا ابراہیم بیٹے پر چھری نہ چلا۔ کیوں نہ چلا؟ کیونکہ خدا نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ خدا ہمیشہ ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے جو اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، اور نقصان نہیں ہونے دیتا آپ کا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کا نقصان نہیں ہونے دیا، دکھ نہیں آنے دیا، تکلیف نہیں آنے دی، اس وفاداری کو لے کر برکتوں کو بڑھا دیا۔ لگ رہا ہے تکلیف میں سے گزرا جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ دکھوں میں سے گزرا جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ پریشانیوں میں سے گزرا جا رہا ہے، لگ یہ رہا ہے۔ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہم خداوند کے ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن دکھ ہی دکھ ہیں، ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن مصیبتیں ہی مصیبتیں، ہمیں وہ مصیبتیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، ہم ان میں سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے بعد جو آنے والی برکت ہے، اس کے بعد جو خدا کا فضل ہم پہ ہونے والا ہے، ہم اس پر غور نہیں کر پاتے، ہم اسے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، ہمیں وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے بھی وہ سب چھپا ہوا تھا، لیکن وہ سفر میں شاد، وہ اس سفر میں سیٹسفائیڈ، وہ اس سفر میں خدا کے ساتھ پورے اٹیچڈ ہیں، انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہو رہا، انہیں دکھ اور تکلیف ضرور ہو رہی ہے، وہ ایک باپ ہے، ڈیفینیٹلی ایک ایک قدم بوجھل ہوگا، چلنا بوجھل ہوگا، ایسے لگتا ہوگا کہ پاؤں کے ساتھ پتھر باندھ دیے گئے۔ یقینی طور پر
یہ ایک باپ کی کیفیت یقینی طور پر ہوتی ہے کہ وہ جب یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ سب کچھ وہ فیل کرتے ہوں گے، یہ سب کچھ ان کی زندگی میں ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خدا پر توکل کیے ہوئے۔ ہماری زندگیوں میں بھی کئی دفعہ ایسے مسائل، ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہمیں اس پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھروسہ جو ہے، یہ جو توکل ہے، یہ جو ایمان ہے، یہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جاتا ہے۔ لیکن ہم کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز جب ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہم ایک دم اپنا دل ہار جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا، کیوں میرے ساتھ خدا نے ایسا کیا، اور یوں ہم خدا کا پھر انکار کرتے ہیں۔ آج ہمیں حضرت اسحاق کی قربانی سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جب آپ وفادار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تمام وہ نعمتیں ملتی ہیں جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوتا ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ وفادار ہوں، کیونکہ حکم ماننا قربانی دینے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جب آپ اس کا آرڈر اوبے کرتے ہیں، جب آپ اس کے آرڈر کو مانتے ہیں، جب آپ اس کے حکم کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو آپ نہیں بھی سوچ رہے ہوتے۔ حضرت ابراہیم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوگا کہ بیٹے کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ خدا کچھ اور دے گا، لیکن اندر تھا، اندر چل رہا تھا کہ خدا مہربان ہے، خدا رحیم ہے، خدا غفور ہے، خدا محبت رکھتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، وہ اچھی چیزیں دیتا ہے، اچھی نعمتیں دیتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو پریشان ہونے نہیں دیتا، وہ کبھی دکھی ہونے نہیں دیتا، وہ کبھی تکلیف میں جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ تکالیف سے نکال لیتا ہے، وہ پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، وہ دکھوں سے نکال لیتا ہے، وہ تمام طرح کے مسائل سے باہر نکال، یہ دل میں تھا۔ اور تبھی حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا مہیا کرے گا، یقینی طور پر۔ تو جب ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جب انہیں یہ پتا تھا کہ خدا مہیا کرے گا، بے شک بظاہر دکھائی نہیں دے رہا، بے شک نظر نہیں آ رہا، لیکن ایمان میں موجود ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی کئی دفعہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہوگا، لیکن اگر آپ کے ایمان میں یہ بات موجود ہے، اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا مہیا کرتا ہے اور خدا آپ کو ان سارے مسائل سے نکالے گا، خدا آپ کو ان ساری پریشانیوں سے، ان سارے دکھوں سے باہر لے آئے گا، تو پھر یقین کیجئے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایمان آپ کو نہ بچائے۔ یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچایا، تیرے ایمان نے تجھے شفا دی، تیرے ایمان نے تجھے رہائی بخشی۔ تو ایمان ہی ہمیشہ ہمیں ان ساری باتوں سے باہر نکالتا ہے، ان تمام پریشانیوں سے باہر نکالتا ہے، اور دنیا کی تمام مصیبتوں سے، تمام دکھوں سے، تمام تنگیوں سے، تمام تکالیف سے رہائی دیتا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا ایمان اسی طرح کا ہو جیسا حضرت ابراہیم کا تھا، تبھی انہیں ایمانداروں کے باپ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا ایمان ہمارا ہو تاکہ ہم بھی اس بات پر یقین کریں کہ خدا مہیا کرتا ہے، اور پھر خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں، اور پھر ان برکتوں کو جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے پورے طور پر رسیو کر سکے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔